أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم سورہ نور قرآن مجید کی اہم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت میں گھریلو زندگی اور عورتوں کے احکامات زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں خواتین کے حقوق کی حفاظت کی گئی۔ یہ صورت سیکھنا ہمارے لیے بہت فائدے کا باعث ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کو ایک حکم تحریر کیا تھا تو انہوں نے اس میں لکھا تھا علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اس صورت میں بہت سارے احکامات نازل کیے گئے اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے براہ راست حکم دے دیا کیونکہ یہ تمام احکامات انسانی زندگی کے لیے بڑی ہی اہمیت اور ضرورت کے حامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها، سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور ہم نے فرض کیا۔ اس سورت کے نازل کرنے کو اور فرض کرنے کو اللہ رب العزت اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ فرمایا وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا فیہا، اس میں آیات نشانیاں بینات واضح لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو اے مومنو، تاکہ تم عمل کر سکو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سورۃ النور ہے جس کو ہم نے نازل کیا، اس کے احکامات کو ہم نے فرض کر دیا، یعنی اس کے احکامات قطعی احکامات ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا آیات بینات، واضح نشانیاں ہیں، یعنی ویری کلیئر صورت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے نازل کرنے کو، فرض کرنے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے اور یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے اترے ہیں۔ یہ تمام احکامات اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہیں۔ ایک بات کرنے والے کی شخصیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر کوئی حکم ہائر اتھارٹی کی طرف سے آئے تو اسے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس صورت میں کی گئی باتوں سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی نظر انداز کرتا ہے تو اس کو اس کا نتیجہ چکانا ہوگا۔ اور اس صورت کے احکامات قطعی احکامات ہیں جن کی پیروی لازمی ہے، اور جس شخص کے اندر جتنا ایمان کا لیول ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو اتنی ہی ویلیو دیتا ہے۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟
الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا زانی مرد اور زانی عورت کو کوڑے لگاؤ، کتنے 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تم کو اللہ رب العزت کا دین نافذ کرنے میں کسی قسم کا کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ رب العزت پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، فرمایا ان کی سزا کے وقت مومنین کا ایک گروہ بھی پاس موجود ہونا چاہیے، یعنی یہ حدود ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے نافذ کی گئی ہیں، ان میں انسان کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دین جب تم نافذ کر رہے ہو، ان کو کوڑے لگا رہے ہو، تو تمہیں کسی قسم کا کوئی ترس نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سزا کے مستحق ہیں، اور فرمایا کہ ان کی سزا کے وقت مومنین کا ایک گروہ بھی پاس ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ وہ اس سزا کو دیکھ کر عبرت پکڑیں اور ایسے جرم کے ارتکاب سے باز رہیں۔ اور ان پر حد کب نافذ ہوگی؟ اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر بدکاری کرنے والا انسان خود امام کے سامنے 4 بار اقرار کرے اور اپنی سٹیٹمنٹ بالکل نہیں بدلے، اگر وہ خود اقرار نہیں کر رہا تو 4 مسلمانوں کی گواہی کی ضرورت ہے، اور وہ مسلمان کیسے؟ عادل ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں اور آزاد ہوں، اور اس طرح گواہی دیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ بالکل درست ہو، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہو، یہ نہیں کہ ایک کچھ اور سٹیٹمنٹ بول رہا ہے اور دوسرا کچھ اور حد نافذ ہوگی، ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام میں سختی تو رکھی گئی، لیکن سختی کرنے کی بھی شرائط جو ہیں وہ بھی بڑی سخت رکھی گئیں۔ اس سورہ میں حد کا لفظ بار بار آیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے ہمیں منع کر دیا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے کام حرام کردہ ہیں، ان کاموں سے مار یا قتل کے ذریعے روکنا، یعنی مار یا قتل کے ذریعے حرام کام سے روکنا، اور حد اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کی جاتی ہے، اور یہ مقرر شدہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ اور حد کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ قتل پر، چوری پر، زنا پر اور قذف پر یہ حدود جاری کی گئیں۔ اگلی آیت ہے الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، فرمایا زانی مرد یعنی زنا کرنے والا مرد نہیں نکاح کرتا مگر زنا کرنے والی عورت سے یا مشرک عورت سے، والزانیۃ لا ينکحها، اور زانیہ عورت نہ نکاح کرے اس سے الا مگر زان او مشرک، یا زانی مرد سے یا کسی مشرک مرد سے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا۔ اس آیت میں 2 احکام ہیں، یہ حکم شرعی تو نہیں بلکہ مشاہدے اور تجربے کا بیان ہے۔ فرمایا زنا کار مرد جو ہے وہ کسی زنا کار عورت سے یا کسی مشرک عورت سے ہی نکاح کرتا ہے، اور جو زانیہ عورت ہے وہ بھی کسی پاک دامن مرد کے ساتھ نہیں بلکہ کسی زانی مرد کے ساتھ یا کسی مشرک کے ساتھ ہی نکاح کرتی ہے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور یہ مومنوں پر حرام کر دیا گیا، یعنی اس طرح کی بدکاری مومنوں پر حرام کر دی گئی۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور پھر اپنے ساتھ 4 گواہ نہیں لاتے، فجلدوہم، تو انہیں کوڑے مارو، 80 جلدہ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا، اور نہ تم قبول کرو، لہم شہادتا ابدا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرو، واولئک ھم الفاسقون، اور فرمایا یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس میں قذف یعنی بہتان تراشی کی سزا بیان کی گئی کہ جو کوئی انسان کسی پاک دامن عورت یا مرد پر اس طرح کی کوئی تہمت لگائے اور وہ بطور ثبوت 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو ان کے لیے 3 حکم بیان کیے گئے ہیں۔ کیا کیا؟ انہیں 80 کوڑے مارے جائیں، ان کی شہادت کبھی قبول نہ کی جائے، اور وہ اللہ رب العزت کے ہاں اور تمام لوگوں کے ہاں ہمیشہ کے لیے فاسق ہیں۔ فرمایا الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس سب کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، فان اللہ، تو بے شک اللہ رب العزت، غفور الرحیم، بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان کسی پر الزام لگاتا ہے کسی پاک دامن مرد یا عورت پر، لیکن اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کو اٹیچ کیا گیا کہ اگر وہ یہ تمام کام کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت سے توبہ کرے گا، اور سب سے بڑی شرط کیا ہے؟ اپنی اصلاح بھی کرے گا، یہ نہیں کہ صرف توبہ کرے اور وہی کام بار بار دہرائے، نہیں، صرف توبہ کرے اور اللہ رب العزت کے ہاں سچی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے، ان اللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العزت رحم کرنے والا بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اس کی توبہ کرنے سے اس کے کوڑوں کی سزا تو معاف نہیں ہوگی،
وہ تائب ہو جائے یا اصرار کرے، یہ سزا تو بہرحال اسے ملے گی، لیکن اگر اس کے بعد بھی وہ سچی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ رب العزت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔